السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو کہ بالکل رمضان المبارک اللہ کے فضل اور توفیق سے انشاءاللہ کل سے ہم اس کا آغاز کریں گے، تو یہ عین رمضان سے پہلے کا جمعہ ہے۔ چند باتیں بالکل یاد دہانی کے انداز میں، کہہ لیجئے کہ تذکیر کے انداز میں، یہ باتیں جو پہلے بڑی دفعہ ہم سن چکے ہیں، کر چکے ہیں، بس ان کو میں یاد دہانی کے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک جو آیا ہی چاہتا ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے شعوری طور پر تیار ہو جائیں کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا وہ مہینہ کہ جس کی فضیلتیں قرآن مجید کے اندر، حدیثوں کے اندر کثرت کے ساتھ آئی ہیں، کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان پر خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، اس کی رحمتیں ایک بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو شعوری طور پر ہم پہلے تو رمضان المبارک کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، ابھی سے اپنے معمولات کو طے کر لینا چاہیے۔ ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم اپنے معمولات کو پہلے سے طے کر لیں، اس لیے کہ یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، جس میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جماعت اگر ہم نے ضائع کر دی تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے یہ معمولات میں ہمیں رکھ لینا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر یہ ساری ترتیب اپنی بنائیں گے۔ میں ابھی ایک خاص ترتیب سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اور توفیق کب انسان کو ملتی ہے؟ اس وقت جب انسان اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحت اور تندرستی اور جو صلاحیتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فضل اور کرم کیا ہے مختلف حوالوں سے، اس کا شعور ہمیں ہو اور ہم اس کے لیے کوشاں ہوں۔ یہ صرف خواہش سے کام بننے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش ضروری ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان زندگی میں کامیابیوں کو جو سمیٹتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محنت، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کی محنت سے بھی کئی گنا زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی استعداد اور صلاحیت اور اس کے ساتھ پھر ہم اللہ رب العزت سے توفیق کو طلب کریں، اور رمضان المبارک کی جو عظمت ہے اور جو شان ہے اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں بالکل، چونکہ یہ ہمارا آج کا خطبہ
4 جمعوں کے بعد یہ خطبہ ہے، اور اس میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ مختصری بات میں کروں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، نیت بھی کریں اور نیت صحیح بھی کریں، اور اس نیت کو اللہ کے لیے خالص بھی کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، بڑا پیارا جملہ ہے یہ، ساری باتیں اس کے اندر آ گئی کہ ہم اپنی نیتوں کو اپنی نیت بھی کریں، اس لیے کہ نیت کے بغیر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھی ضروری ہے، اور نیت ٹھیک بھی کریں اور اس کو اللہ کے لیے خالص بھی کر لیں۔ تو پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ آپ اندازہ فرمائیں نا کہ نیت ویسے تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن بعض علماء نے جو یہ شرط عائد کی کہ زبان سے بھی آدمی کہے، یہ بھلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا دل، اس کی زبان یعنی زیادہ سے زیادہ شعوری طور پر وہ اس چیز کا عزم کرے، یہ مقصد ہے ایسا۔ تو ہم دل کے پختہ ارادے کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی کمی بیشی رہ گئی تو امید کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری خالص نیت کے برابر اور خالص نیت کی وجہ سے بلکہ اپنے فضل اور کرم کے مطابق ہمیں اس سے جتنا عمل ہمارا ہوگا اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک بات میں بالکل نکات کی صورت میں بات کر رہا ہوں اور اختصار کے ساتھ، اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو ہمارا تعلق سال بھر رہتا ہے وہ تعلق مزید گہرا ہونا چاہیے رمضان المبارک کے اندر۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں تراویحاں بھی پڑھیں، یہ بھی ایک تعلق کی، یعنی پورے رمضان کے اندر آپ تراویحوں کی صورت میں ایک دفعہ قرآن پاک کو سن لیں۔ اگر مسجد میں اتنی جگہ نہ ہو، جو فاصلہ طے ہے اس کے مطابق جگہ نہیں بن رہی، تو آپ گھر کے اندر بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میرا بھتیجا ادھر بیٹھا ہوا ہے ابھی، یہ سامنے حافظ عبداللہ صاحب، میں نے اس کو منگوا لی ہے، اس کی والدہ بھی، میری بہن جو ہے وہ بھی حافظہ ہے، میں نے کہا کہ آپ اپنا گزارا کر لیجئے گا، تو اس کو آج اس رمضان میں ہماری طرف بھیج دیں۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے گھر میں تراویحوں کا اہتمام کیا ہے۔ سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن جن کے لیے ممکن ہے، جن کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے یا جسے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، کچھ حصہ یاد ہے، اور میں آخری بات یہ کروں گا کہ جس کو کوئی 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ ترتیب کے ساتھ ان 10 صورتوں میں ہی آپ تراویحاں ان کا اہتمام کریں۔ اگر بہت اچھا ہو کہ اگر وہ پورا قرآن پاک سننے کا موقع مل جائے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر، تو اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ رمضان المبارک کا جو ایک تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے اور قرآن مجید کا جو تعلق رمضان کے ساتھ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم معمول سے زیادہ، یعنی تراویحاں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور کتنا اچھا ہو ایک قرآن، اگر آپ منیمم ایک قرآن جو ہے وہ رمضان کے اندر تراویحوں میں، اور ایک آپ ویسے تلاوت کر لیں اور ایک شروع کر لیں، چاہے وہ 5-6 سال میں ختم ہو، کہ آپ نے روزانہ کو 3-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ اور ترجمے جو بہت اچھے ترجمے ہیں اس وقت، اس میں 2-3 ترجموں کا میں آپ سے بلکہ گزارش بھی کروں گا کہ ان کو آپ پیش نظر رکھیں۔ جو لیٹسٹ ترجمہ آیا اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ بہت اچھا ہے، بڑا سادہ، حاشیے کے بغیر عام فہم ترجمہ ہے،
اس سے پہلے جو ترجمے ہو چکے ہیں اس میں سید ابو الاعلیٰ مودودی کا ترجمہ بہت اچھا ہے، آپ آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ترجمہ ضیاء القرآن تفسیر اور الگ سے ترجمہ موجود ہے۔ یہ 3 ترجمے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کو ترجمہ آسان لگے تو آپ اس سے بھی استفادہ کیجیے۔ تو یہ اس رمضان میں اگر آپ یہ کر لیں کہ آپ ترجمے کے ساتھ بھی قرآن پاک شروع کر لیں، 3-4 آیتیں پڑھ لیں، ہمت کر کے 1 رکوع پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھیں گے تو 540 دنوں میں ویسے ہی مکمل کر لیں گے، اور اگر کم کریں گے تو تب بھی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ۔ تو میں چاہوں گا کہ اس رمضان میں آپ یہ بھی ایک کوشش فرمائیں اور اس چیز کا عزم بھی کریں۔ ایک اور چیز کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں میکسیمم آپ پڑھیں، لیکن اگر تدبر کے ساتھ پڑھیں تو وہ تھوڑا پڑھا بہت سارے پڑھے سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تھوڑا پڑھ لیں لیکن تدبر کے ساتھ جو قرآن مجید نے کہا ہے، غور و فکر کے ساتھ۔ ایک اور چیز جو ہمیں کرنی ہے رمضان المبارک کے اندر کہ ایک ہے نیکی کرنا، یہ بہت اچھا ہے۔ ایک ہے گناہ سے بچنا، یہ بھی بذات خود نیکی ہے۔ نیکی اس باتی انداز میں، مثبت انداز میں کوئی نیکی کر گزرنا، آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی پر خرچ کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن اگر گناہ کے مواقع ہوں اور ان سے بچنا، یہ کرنے والی نیکی سے کم نہیں ہوتی۔ بس اوقات یہ نیکی پہلی نیکیوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ میں صرف چونکہ اشاروں کے نام میں بات کر رہا ہوں، اور یہ حدیث اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری امت کا مفلس کون آدمی ہے؟ تو آپ نے یہ سن رکھا ہے، اور میں نے یہاں کئی دفعہ یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ وہ شخص مفلس ہوگا، بد نصیب ہوگا کہ نیکیاں تو بڑی کی ہیں، لیکن بڑی نیکیوں کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہا ہے۔ اب جب جمع اور تفریق ہوگی تو خدا نخواستہ اگر کوئی شخص ایسا پایا گیا کہ جس نے نیکیاں تو بہت کی ہوں گی لیکن گناہ بھی اسی طرح ہوں گے، تو وہ شخص حضور نے فرمایا کہ اس امت کا مفلس آدمی ہے کہ قیامت کے دن سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن جب اس میں سے گناہوں کی، ان غلطیوں کی نفی، ان کو مائنس کیا جائے گا تو پیچھے اس کے پلے میں ککھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ اس امت کا مفلس آدمی ہے۔ تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس عزم کے ساتھ کہ دیکھیں، جب میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جان یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، مال اللہ کا عطا کردہ ہے، صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو اب میرا اور آپ کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب میں جب مال اللہ کا دیا ہوا میں نے یہ سمجھ لیا ہے، جان اللہ کی دی ہوئی اور صلاحیتیں اسی کی عطا کردہ ہے، تو پھر اس کے بعد میرا اب یہ اختیار باقی نہیں رہا کہ میں جو چاہے کرتا رہوں۔ اس لیے ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل، اور اس طرح عمل کہ جو اس کے دماغ کے اندر، دل کے اندر، اس کے پوری روح کے اوپر وہ ایمان طاری ہو چکا ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑے لطیف انداز میں یہ بات فرمائی تھی کہ یہ رمضان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، قرآن جس کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ رمضان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے اور رمضان کے نتیجے میں جو انسان کو تقوی حاصل ہونا چاہیے اور جو تقوی اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، اور حضور نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
مجھے اور آپ کو اس رمضان کا یہ استقبال اس انداز میں کرنا چاہیے کہ گویا کہ ہم اس تقوی کو حاصل کر پائیں جو رمضان کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے، جو روزوں کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اس میں اس کوشش میں نیکی کی اس جستجو میں ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے معمولات کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، جماعت کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے پاکستان میں رواج نہیں ہے، میں اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، لیکن رواج ہی نہیں ہے جماعت کروانے کا۔ مولوی صاحب نے جماعت کروا دی، لوگ آتے جائیں گے مسجد میں نماز پڑھتے جائیں گے، اکیلے اکیلے کوئی آدمی جماعت نہیں کروائے گا۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہوں کہ داڑھی رکھنا اچھی بات ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن اگر امام جماعت کروا چکا ہے اور پیچھے لوگ کوئی داڑھی کے بغیر بھی اگر جماعت کروا لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کروا سکتے ہیں آپ جماعت۔ گھر کے اندر جماعت کا اہتمام کریں، یہ رمضان ہے تو علماء نے فتویٰ دے دیا تاکہ ہم تھوڑا سا دلی طور پر مطمئن ہو جائیں۔ دیکھیں نا، ویسے صفوں میں فاصلہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر حالات اور وقت اس چیز کا تقاضا کرے تو اسلام نے اس کی گنجائش بھی رکھ دی، تو گنجائش دے دی گئی کہ آپ یہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ ایک اور بات کر رہا ہوں کہ یہ گنجائش پیدا ہو گئی، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے اور اس مصیبت سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، تو ایسا حالات ایسے ہو گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ کوشش فرمائیں کہ گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کریں، اور جو گھر کا بزرگ ہے، میرا بیٹا جماعت کروا رہا ہے، ہم نے گھر کے اندر جماعت کا جو سلسلہ شروع کیا تو اس میں بڑا بیٹا ہے میرا محمد سہیل، یہ جماعت کروا رہے ہیں، ہم باقی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر دیں کہ جماعت بھی کروا لیں۔ گھر کے سارے لوگ جماعت کا اہتمام کریں، جماعت کے اندر شمولیت کریں، ہر گھر کے اندر جماعت ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ علماء نے فتویٰ بھی دے دیا، مجبوری کی وجہ سے ہم چونکہ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں گھر میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بھی اسی طرح اجر و ثواب عطا فرمائے گا جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیوں پر ہمیں حریص ہونا چاہیے، نیکیوں کی تمنا اور تڑپ اور طلب ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گنجائش پیدا ہوئی ہے حالات کے تقاضے کے پیش نظر، اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ گھر کے اندر جماعت کا اہتمام کرے۔ بعض لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ اذان بھی دینی ہے، تو دے لیں اذان، گھر کے اندر اذان بھی دے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسجد کی اذان پر کفایت کریں اور وہاں پر آپ صرف پڑھ لیں تکبیر تو ٹھیک ہے، جماعت آپ کروا سکتے ہیں تو جماعت کروائیے۔ باقی تراویحیں اگر ممکن ہے تو اس کا بھی اہتمام کیجئے، مسجد میں آئیے، اگر مسجد میں گنجائش نہ آپ کو نظر آئے تو گھر کے اندر اس کا اہتمام کیجئے۔ باقی دیگر معمولات بھی اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا کہ نیکیاں بھی کرنی ہیں اور گناہوں سے بچنا بھی ہے، کہ عزم کریں ہم کہ رمضان سے ہم اپنی زندگی کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کہاں گئی وہ ترقیاں اور کہاں گئے انسان کے وہ دعوے اور کہاں گئے وہ بڑے بڑے پروگرام اور خدائی کا دعویٰ انسان کر رہا تھا۔ ایک بے جان نظر آنے والے خدائی لشکر نے انسانوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا ابھی بھی انسان نہیں سمجھے گا؟ ابھی بھی اس کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا؟ ابھی بھی اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کہاں گیا امیر اور کہاں گیا غریب؟
کہاں گئی، سارے آزمائش کے اندر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جس آزمائش کے اندر پوری انسانیت کو ڈال دیا ہے، اس کی یہ آزمائش اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو نیکیاں بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ انسانوں سے محبت کریں، لوگوں کو ایذا دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، عزم کریں کہ نئی زندگی ہے اور ہم ہر انسان کو مسکرا کے محبت کے ساتھ ملیں گے۔ لوگوں کا اکرام کرنا شروع کر دیں، احترام کرنا شروع کر دیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیکی کی جستجو کے اندر لگ جائیں۔ اس رمضان میں ہم اپنی زندگی کا اس انداز میں نئے سرے سے آغاز کریں۔ ایک اور چیز کہ جس کا خصوصی اہتمام رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے، ویسے تو دعا ہر وقت ہم مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، نماز دعاؤں سے پر ہے، لیکن بعض دعائیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہم اور ربنا کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے، ان آیتوں کو ذرا زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حدیثوں کے اندر جو الفاظ پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، ان الفاظ کو، اور بعض ذکر اذکار جس طرح کہ آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں اور بہت ساری کتابیں ان موضوعات پر چھپی ہوئی ہیں، تو رمضان المبارک میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز کہ مسئلے کے طور پر میں ابھی سے عرض کر دیتا ہوں کہ علماء نے یہ بھی فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں جس طرح خواتین اعتکاف بیٹھتی ہیں، اسی طرح حضرات بھی اگر کوئی گھروں میں مسجد کے علاوہ، مسجد میں تو ظاہر ہے چند لوگ بیٹھیں گے، پہلے تو یہ کہ اجتماعی اعتکاف کی صورت ہوتی تھی، تو یہ اس کا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ علماء نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے، تو اس رمضان میں کچھ اپنی ترجیحات اپنے معمولات کے حوالے سے ہم طے کر لیں۔ ایک اور چیز جس کا میں آخر میں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ رمضان بڑے خصوصی حالات کے اندر ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہمیں درپیش ہو گیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ حکومت بھی قریب اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خطرہ ہے کہ لوگ بھوکے نہ مر جائیں، کاروبار نہیں ہوگا اور مزدوری نہیں ہوگی، کام نہیں ہوگا، تو لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو کہیں وائرس کی بجائے لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے میں آج کے اس موقع پر خصوصی طور پر رمضان المبارک کی مناسبت سے بھی اور ویسے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ خدا کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں، اور وابڈا ٹاؤن میں تو ارد گرد دیکھنے کا موقع کم ہی ہوگا۔ جہاں جہاں سے آپ اٹھ کے آئے ہیں، جن دیہاتوں سے، جن محلوں سے آپ ادھر تشریف لائے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیے، اپنے خاندان اور فیملی پر ذرا نظر ڈالیے اور ان کے متعلقین کو ذرا دیکھیے۔ جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کی مدد کا محتاج ہے، تو آپ خصوصی طور پر، یہ رمضان کا تو تعارف ہی یہ ہے کہ یہ شہر مواسات ہے، یعنی باہم ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے کو باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ قرار دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص جو حالات بنے ہیں، ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح کے اندر نظر ڈالیں، ان محلوں، ان دیہاتوں اور ان خاندانوں کو دیکھیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ تو خدا کے لیے خصوصی طور پر ان سب کا لحاظ اور خیال کیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
اور اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اس کی مخلوق سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے ان کا لحاظ اور خیال کیجیے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دین کے اندر اتھارٹی ہو سکتا ہوں، اگرچہ میں نہیں ہوں، ویسے میں تو اس کا اکثر اظہار بھی کرتا ہوں، لیکن فرض کر لیجئے کہ میں دین کے اندر اتھارٹی ہو سکتا ہوں، لیکن جو صحت اور اس طرح کے دیگر مسائل ہیں اس میں فتویٰ نہیں دے سکتا، مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ بیماری کی صورت میں یہ گنجائشیں ہیں، ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو ہدایات ڈاکٹر اور حکومت وقت ماہرین کے مشورے کے بعد جو ہدایات جاری کر رہی ہے، ہمیں ان ہدایات پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہوگی کہ ہم ان ہدایات کو سرے سے نظر انداز کر دیں۔ یہ دین کے ایمان کے جوش کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ بیماریاں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہیں اور اس کے علاج بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ اس لیے میں اس پر طویل گفتگو نہیں کروں گا، وقت ویسے بھی ہو گیا ہے، صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ان ہدایات پر پوری طرح عمل کیجیے، اور حکومت وقت کی طرف سے ہر وہ قانون اور ہر وہ ہدایت جو لوگوں کے فائدے کے لیے جاری کی جائے اس پر عمل کرنے کا بھی اسی طرح ثواب ہے جس طرح قرآن مجید کے کسی حکم پر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے بالکل کسی نام نہاد جوش کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری احتیاط کیجیے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہری جو بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کریں اور نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، میں جتنی چاہے احتیاطیں کر لوں، اگر اللہ کو کوئی مطلوب چیز ہے تو وہ ہو کر رہے گی، یہ مطلب ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ آخری گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ہے، اس میں ظاہر زیادہ احباب آئیں گے، اتنی زیادہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اتنا زیادہ آپ نے لحاظ کرنا ہے۔ ماسک پہن کے آئیں اور گھر سے اپنا مسلح الگ لے کر آئیں، گھر میں واپس جائیں، ماسک پھینکیں اور ہاتھ دھوئیں، اور پورا وہ آپ ان تمام اصول و ضوابط کا لحاظ اور خیال فرمائیں جو حکومت کی طرف سے اور ماہرین طب کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اور یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت یہ جو آزمائش ہے اس سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ باقی ہم نے طے کر لیا ہے، یہاں سنتوں کا وقت آپ کو نہیں دیا جائے گا، گھر سے فرض آپ نے سنتیں، نوافل، باقی نماز اور دیگر تفصیلات ساری گھر جا کے کرنی ہے۔ یہاں پورے 1 بجے خطبہ ختم، ساتھ ہی قاری صاحب یہاں جو ہے وہ عربی خطبہ شروع کریں گے اور آپ وہ خطبہ پڑھ کے دعا مانگ کے اللہ کی سپرد ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔